بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جواب: مچھلی کے جگر کا اضافی حصہ۔ مسند احمد کی ایک طویل روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کے کھانے کے لیے سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کی نوک ہوگی۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ جنت والوں کو سب سے پہلے جو مہمانی دکھائی جائے گی وہ مچھلی اور بیل ہوگا۔ بیل جنت میں بغیر کسی چرواہ کے جنت کے درختوں سے چرتا رہے گا، مچھلی جنت کے نہروں میں تیرتی رہے گی۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو بیل اور مچھلی دونوں کو بلایا جائے گا تو یہ دونوں جنتیوں کے سامنے قسم کا کھیل کریں گی اور ایک دوسرے سے خوب مقابلہ کریں گی، جس سے جنتی خوب لطف اندوز ہوں گے۔ مچھلی بیل کو اپنی دم مارے گی اور بیل مچھلی کو اپنا سینگ مارے گا اور یہی ان کا ذبح ہونا ہوگا۔ پھر وہ لوگ ان کے گوشت کو کھائیں گے جتنا دل چاہے گا۔ ان دونوں کے گوشت میں جنت کی ہر چیز کا مزہ پائیں گے۔ سوال: وہ کون سا کھانا ہے جو کھایا جا سکتا ہے لیکن بیچا نہیں جا سکتا؟ جواب: قربانی کا گوشت۔ سوال: انسان کی سب سے طویل سفر کون سا تھا؟ جواب: معراج کا سفر۔ سوال: سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب: یہ 7ویں آسمان پر موجود ایک عظیم درخت ہے۔ سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ منتہا یعنی آخری حد، یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں اور اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام ایجاد پر دیکھا تھا۔ سوال: روح القدس کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال: جنت کے بہترین خواتین کون ہیں؟ جواب: حدیث کے مطابق سماعت فرمائے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: حضرت خدیجہ بنت خولید، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزحم۔ سوال: قرآن مجید میں کس درخت کا ذکر کیا گیا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے؟ جواب: زیتون کا درخت۔ درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ شام و فلسطین اس درخت کا اصلی وطن ہے اور طور سینا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، یہ اس علاقہ کا مشہور مقام ہے۔ اس درخت کی عمر
اس کا قد و قامت اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں برگد کا درخت ہوتا ہے جس کے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے اس کی کئی شاخیں واپس زمین تک آ کر اس کا سہارا بنتی ہیں۔ زیتون کا درخت سے تیل وافر مقدار میں حاصل ہوتا ہے، یہی سے یہ تیل دنیا کے اکثر مقامات پر جاتا ہے۔ بھی لحاظ سے یہ تیل مفت مفید چیز ہے اور بہت سے لوگ اس کا پھل کا اچار ڈالتے ہیں اور اس کے تیل کو سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور سالن میں گھی کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی عام افادیت کی پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں زیتون کی قسم بھی کھائی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہوتے ہیں؟ جواب: حدیث کے مطابق سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں سخت گرمی کے دن میں سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کسوف پڑھائی۔ اس میں آپ نے لمبا قیام کیا یہاں تک کہ لوگ گرنے لگے، پھر آپ نے رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا اور پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر لمبا رکوع کیا اور پھر رکوع سے سر اٹھایا تو لمبا قیام کیا اور پھر 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ویسے ہی کیا۔ اسی طرح 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے اور راوی نے پوری حدیث بیان کیا ہے۔ سوال: پہلی بار 12 گھنٹے کس نے مقرر کیے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے، تاکہ نمازوں کے اوقات کا پتہ چل سکے۔